بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 163، فصل سوم، ولایت علوی، آیت کی تفسیر۔ الف، شان نزول۔ تفسیر مجموع البیان میں حضرت ابو ذر غفاری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک سائل مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے لوگوں سے امداد کا تقاضا کیا مگر کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، اے پروردگار، گواہ رہنا میں نے مسجد رسول اکرم میں تجھ سے امداد کی درخواست کی مگر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اسی دوران میں حضرت علی جو رکوع فرما رہے تھے نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ سائل نزدیک ہوا اور آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی۔ پیغمبر اکرم جو خود نماز ادا فرما رہے تھے نے اس پورے ماجرے کا مشاہدہ فرمایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف سر بلند کیا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے تقاضا کیا تھا کہ ان کی روح کو وسعت عطا فرما اور ان کے کاموں اور امور کو آسان فرما دے، ان کی زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بخوبی ہماری بات سمجھ سکیں۔ نیز حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے بارے میں درخواست کی کہ انہیں ان کا وزیر اور مددگار بنایا جائے، ان کے وسیلے سے ان کی طاقت میں اضافہ فرما اور انہیں ان کے امور میں شریک قرار دے۔ اے میرے پروردگار، میں محمد تیرا برگزیدہ ہوں، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میرے خاندان میں سے علی کو میرا وزیر قرار دے تاکہ اس کے ذریعے میری پشت محکم و مستحکم ہو سکے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہنوز آپ کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور پیغمبر گرامی قدر سے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا، کیا پڑھوں؟ کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اہل سنت کی بہت زیادہ کتب میں اور اسلامی منابع میں متعدد طریقوں سے نقل کیا گیا کہ آیہ انما حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض روایات میں تو حالت رکوع میں انگوٹھی عطا کرنے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ مختصراً اس میں شک نہیں کہ یہ آیہ ولایت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ آیہ کے شان نزول کے متعلق دو نکات۔ نمبر 1، اگرچہ شیعہ اور اہل سنت کے راویوں کی اکثریت نے نقل فرمایا ہے کہ آیت ولایت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان راویوں میں آپ کے اصحاب بھی شامل ہیں اور ان میں حضرت ابو ذر جیسی شخصیات بھی موجود ہیں، مگر بعض متعصب حضرات جنہوں نے مذکورہ روایات سے آنکھیں پھیر لی ہیں، انہوں نے ایک روایت مرسلہ جو اکرمہ نامی شخص سے مروی ہے سے تمسک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت ابو بکر نے حالت رکوع میں صدقہ دیا ہو اور آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ خود حضرت عمر سے منقول ہے، میں نے 40 بار حالت رکوع میں صدقہ دیا کہ جیسی آیت حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے شاید میرے بارے میں بھی نازل ہو جائے، مگر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ سرکار خاتم الانبیاء کی رحلت کے بعد شیعان علی پر پابندیاں لگ گئیں کہ وہ معارف اور احادیث اہل بیت کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے، جبکہ اس کے برعکس احادیث جعلی اور وضع کو خوب رواج دیا گیا کہ جو فضیلت اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کمی و زیادتی کے ساتھ اس سے تھوڑی سی ملتی جلتی دوسروں کے لیے ثابت کی جائے۔ بطور مثال حضرت علی کی وصیت جو امام حسن اور امام حسین کے نام تھی کہ میرا جنازہ اٹھاتے وقت تم صرف پچھلی طرف کے 2 پایوں کو اٹھانا، جدھر تابوت جائے پیچھے پیچھے چلتے جانا، تابوت آگے کی طرف سے خود بخود حرکت کرے گا۔ ایسی فضیلت عمر بن سعد جیسے قاتل امام حسین علیہ السلام کے لیے ثابت کی گئی۔ بدیہی کہ اگر انسان روایات کی اس کثرت پر تھوڑی سی توجہ کرے تو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں تو وہ خود بخود جعلی اور خود ساختہ شان نزول سے منہ موڑ لے گا۔ نمبر 2، فقہ میں اگر 2 فقہی روایات باہم متعارض ہوں تو ایک کو مرجعات، حجت کو غیر حجت سے تمیز دینے کا ملاک کے ذریعے، یعنی اگر ایک روایت اہل سنت کے قول کے موافق ہے تو اسے ترک کیا جا سکتا ہے اور اس کی مخالف روایت پر عمل کیا جائے گا۔ وہ روایت جو علم کلام سے تعلق رکھتی ہیں یعنی کلامی روایات ہیں میں بھی یہی قانون جاری ہوگا۔ اگر اہل بیت سے 2 قسم کی روایات نقل ہوں،
اس طرح کے ایک قسم کی روایت کی تائید اہل سنت کے اقوال و نظریات سے ہوتی ہے اور دوسری قسم کی اہل سنت کے اقوال و نظریات مخالفت کرتے ہوں، تو جس قسم کی اہل سنت نے تائید کی تھی کہ ہم تقیہ پر محمول کریں گے۔ بطور نمونہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت ولایت کے متعلق سوال کیا گیا، کیا یہ روایت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا علی من المومنین۔ ایک کثیر تعداد میں موجود روایات جو سند کے اعتبار سے بھی متقن ہیں اور اہل تشیع کے نظریات سے موافقت رکھتی ہیں کہ مخالف ہیں، لہٰذا اس کو تقیہ پر محمول کیا جائے گا۔ اب ہم بطور تبرک صرف 2 روایات پیش کر رہے ہیں جو آیت ولایت کے مصداق خارجی کی وضاحت میں مددگار ثابت ہوں گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ مرہ خداوند کریم کو ہر حالت میں یاد رکھے ہوئے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، خداوند کریم نے اپنے رسول کو ولایت علی کے بارے میں حکم دیا کہ انما ولیکم اللہ کو نازل کیا۔ بے آیت کی لغات انما حسر حقیقی کے لیے ہوتا ہے، البتہ قرینے کی مدد سے حسر اضافی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حسر حقیقی میں کمی و زیادتی کا امکان نہیں ہوتا، حسر اضافی اس کے برخلاف ہے۔ ولیکم لفظ ولی مادہ واو لام یہ سے مشتق ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مادہ سے حکایت کرتا ہے کہ ایسے اتصال، ارتباط یا نزدیکی کی جو 2 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی وہ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی چیز حائل یا فاصل نہ ہو۔ کبھی کبھی مذکورہ رابطہ اور نزدیکی 2 انسانوں کے درمیان محبت نفرت کے سبب ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو باہم حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ رابطہ اور تعلق اپنے سے بلندتر رہبر، رہنما اور سرپرست سے ہوتا ہے۔ یہ تصرف یک طرفہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے ولی بامعنی محبت، ناصر، سرپرست، منصرف اور امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ رابطہ، محبت اور نصرت جب متقابل کے لیے ہو تو پھر لفظ ولایت واو پر فتح استعمال ہوگا۔ رہبر اور امام کے لیے یہ لفظ ولایت واو کے نیچے کسرہ استعمال ہوگا۔ مادہ واو لام یہ اور اس کے مشتقات اسم فعل واحد جمع اور مختلف صورتوں میں قرآن حکیم میں 233 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کثرت استعمال موضوع کی اہمیت پر دلالت ہوتی ہے۔ آمنو ایمان نے مادہ امن سے ہے جس کا معنی ہے آرائش، سکون، خوف کا ختم ہونا، اضطراب اور وحشت کا رفع ہونا ہے۔ لفظ ایمان کو عقیدے کے لیے اس دلیل سے استعمال کیا جاتا ہے کہ مومن اپنے عقائد کو اضطراب اور شک جو عقائد کے لیے کسی آفت سے کم نہیں ہوتے ہیں سے آزاد کراتا ہے اور انہیں یمن بنا دیتا ہے۔ تبھی تو عقیدے کے دل میں راسخ ہو جانے اور مستقر ہو جانے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یقیمون اقامہ قیام یا قوام سے مشتق ہے۔ قیام کبھی بیٹھنے کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ سجدہ کرنے، لیٹنے اور کمر کے بل لیٹنے کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 191، یا وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64، یہ لوگ ان کو اس طرح بسر کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی درگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی لفظ قیام توفق اور سکون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 20، جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ یہاں لفظ قامو کا معنی توقف ہے۔ کبھی کبھی قیام انحراف اور کجی کے مقابلے میں آتا ہے، اس وقت اس کے معنی کھڑے ہونے کے ہوں گے۔ یہاں ظاہری استدعائی مراد نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ نماز قائم کرنے سے یہاں مراد نماز کو اس کی تمام تر حقیقت کے ساتھ نمازی کی روح سے قائم کرنا ہے، چونکہ نماز خیمہ دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، عمود یا ستون ہی خیمے کو کھڑا رکھتا ہے، تبھی تو فریضہ نماز کی ادائیگی کو اقامہ نماز کا عنوان دیا گیا ہے۔
یتونا کا معنی عطا کرنا اور دینا کے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے رشد و نمو۔ قرآن کریم میں مستحق صدقہ کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے، جیسے سورہ روم آیہ نمبر 39، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس میں رضائے خدا کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دگنا چگنا دے دیا جائے گا۔ راکعون رکوع کا معنی ہے خم ہونا، جھکنا، یعنی سجدے میں پورا جھکا جاتا ہے اور رکوع میں اس کے نصف تک جھکنا۔ جیم آیت کے مفاہیم۔ آیت میں ولی سے مراد یہ انما ولیکم اللہ ہو، میں ولی سے مراد کون ہے، اس بارے میں چند نظریات پیش کیے گئے ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ولی کا معنی محب، ناصر، رہبر اور امام کے ہیں، مگر یہ نظریہ غلط ہے چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ ایک ہی بار 3 مختلف معنوں میں استعمال ہو۔ نمبر 2، چونکہ لفظ ولی آئے ولایت سے متعلق بھی ولایت سے قبل بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار کیا جائے گا۔ نیز اس کے بعد بھی اسی سورہ میں ہے کہ اے ایمان والو خبردار اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے اور دیگر کفار کو بھی اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ اس آیت میں ولی محب اور ناصر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیت ولایت میں بھی ولی کا یہی معنی کیا جائے تاکہ ان سب کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھی جا سکے۔ علماء اہل سنت کا غالباً یہی نظریہ ہے، مگر یہ درست نہیں ہے، چونکہ ان کا اکٹھے ہونا یا ایک دوسرے کے قرب و جوار میں استعمال ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ ان کے نزول دفعی پر دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ قرآن کریم 23 سالوں پر محیط عرصے میں بتدریج نازل ہوا ہے۔ پس ان آیات میں سیاق و سباق کی وحدت محرز اور یقینی نہیں ہے، بلکہ ان آیات کے اندر ہم آہنگی کا فقدان نظر آتا ہے۔ چونکہ شیعہ و سنی فریقین کی ایک اکثریتی تعداد اس آیہ کریمہ کی شان نزول کے بارے میں موجود ہیں، جو دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کے انفاق کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ شان ولایت دلالت کر رہی ہے کہ یہ آیہ ولایت کا اپنے سے پہلی والی اور بعد والی آیت سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل موضوع کو بیان کر رہی ہیں۔ البتہ اس سے پہلے اور بعد والی آیات ہیں لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے جو جمع ہے۔ آیہ ولایت میں لفظ ولی واحد استعمال ہوا ہے۔ یہ واحد کی صورت میں استعمال خود نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کا پہلے اور بعد والی آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بنا پر وحدت سیاق اور آیت کا نزول دفعی ثابت نہیں ہے، لہٰذا آیہ ولایت میں استعمال شدہ لفظ ولی کی ان کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اگر آیت ولایت میں استعمال ہونے والے لفظ ولی سے اگر محب یا ناصر کا معنی مراد لینا ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 3، ولی کے معنی رہبر اور متصرف کے ہیں۔ یہی نظریہ شیعہ محققین کا ہے۔ اس کے لیے خود آیے کی تعبیرات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ولایت سے مراد رہبر اور اس کے دلائل۔ شیعہ محققین کلمہ ولی سے مراد اس آیت میں پیشوا، رہبر اور متصرف لیتے ہیں۔ اپنے اس مدعی کے لیے انہوں نے متعدد ادلہ قائم کی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، لفظ انما آیت کی شروع میں حصر حقیقی اور مطلق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں ولی سے مراد ضروری ہے کہ ولایت خاص ہو، نہ کہ عام ولایت۔ یہ بات آیا ہے کہ ولایت خاص رہبری و تصرف کے ساتھ سازگار ہوتی ہے نہ کہ محبت اور نصرت کے ساتھ، چونکہ کسی کو دوست رکھنا اور مدد کرنا جیسے معنی ولایت عام سے سازگار ہوتے ہیں، جیسے کہ خداوند کریم نے سورہ توبہ آیہ نمبر 71 میں ولایت کو تمام مومنین کے لیے بشمول رسول پاک کے لیے قرار دیا اور جعل کیا ہے۔ اس جعل سے ولایت سے محبت یا نصرت کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے۔ رسول پاک یا مومنین کے اس گروہ کو جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقے دیتے ہیں شامل نہیں کرتی۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ انما کے ساتھ اگر قرینہ لگایا جائے تو پھر اس کو حصر اضافی یا قیاسی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سورہ یونس آیہ نمبر 64، زندگانی دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا
کیونکہ قرآن کریم نے حیات دنیا کے لیے دوسری مثالیں بھی ذکر کی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مذکورہ آیے میں حصر کو حصر حقیقی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ حصر اضافی ہے، مگر آیے ولایت میں حصر اضافی کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ولایت اس آیے ایسے معنی میں استعمال ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، یا نبی اکرم کے ساتھ، یا پھر مومنین کے گروہ کے ساتھ۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ولایت کے معنی سرپرست اور تصرف مراد لیں۔ نمبر 2، دلیل دوم آیت کا ذیل آیت کی شان نزول کی مدد سے حضرت علی پر منتقب ہو رہا ہے، نہ کہ عام مومنین پر۔ پھر بالکل واضح سی بات ہے کہ محبت اور نصرت مومنین میں سے صرف ایک فرد کے لیے کبھی جعل نہیں کی گئی، بلکہ ضروری ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہمی نصرت کو شعار بنائیں۔ لہٰذا ایک ایسے فرد کی ولایت مراد ہے جو رہبر اور متصرف ہو۔ نمبر 3، آیے میں امت اسلامی کو خطاب ہوا ہے کہ خدا، رسول اور بعض مومنین تمہارے ولی ہیں۔ اس خطاب کا تقاضا یہ ہے کہ خدا، رسول اور یہ مخصوص مومنین امت اسلامی میں داخل نہیں ہیں، ورنہ ولی اور مولا علیہ کا اتحاد لازم آتا ہے، اور اگر رسول پاک اور یہ مومنین خداوند کریم کی طرح مخاطبین میں شامل نہ ہوں تو پھر ان کے لیے خصوصی ولایت ہونی چاہیے، ایسی ولایت نہیں جس کے معنی محبت اور نفرت ہوں۔ جبکہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 71 کا حکم ہے تو تمام مومنین کے لیے، جبکہ خداوند کریم ایسے ولی ہیں جو متصرف ہیں اور مستقل حیثیت کے ساتھ لوگوں کے مدیر ہیں۔ یہی ولایت رسول پاک اور حضرت علی کے لیے جعل ہوئی ہے۔ نتیجتاً ہمیں ولی کے معنی سمجھنے کے لیے آیت ولایت کی داخلی تفاسیر کو شان نزول کے ساتھ ملا کر کوشش کرنا ہوگی کہ آیت ولایت میں ولی سے مراد رہبر اور سرپرست ہے، نہ کہ محب اور ناصر۔ زکوٰۃ سے مراد مادہ زکوٰۃ کو مکی اور مدنی صورتوں میں رشد و نمو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 4 اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اس سے مراد صدقہ مستحقی ہے، نہ کہ واجب زکوٰۃ فقہی۔ جیسے سورہ مزمل آیت نمبر 20، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156، میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا گزشتہ انبیاء کے قصص میں بھی ذکر کیا گیا اور اس سے مراد مستحمی صدقہ لیا گیا ہے۔ جیسے سورہ مریم آیت نمبر 31، جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73، اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی ہے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ کے لیے واجب فقہی کی اصطلاح جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ اصطلاح مسلمانوں کے ہاں رائج ہوئی اور اس سے مراد صدقہ واجب مراد لی گئی، جس کی مدینہ منورہ میں اس آیت کے ساتھ تشریح کی گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103، اے رسول، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ اخذ کیجئے، اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت بنائیں اور ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ پس قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اصطلاح واجب فقہی کے لیے استعمال نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کو رشد و نمو اور مستحی صدقے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مزید برآں اگر ہم قبول کر لیں کہ زکوٰۃ کی اصطلاح نے نماز کی طرح جب قرآن نازل ہوا تو ایک جدید اصطلاح کا روپ دھار لیا، اس طرح یہ اصطلاح بھی لغوی معنی کے مقابل مطلقاً صدقے کے معنی میں از واجب و مستحب استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے صلاۃ کا مادہ عبادت کے ساتھ مخصوص ہے، چاہے وہ عبادت واجبی ہو یا مستحکمی۔ اس اساس کی بنیاد پر سورہ توبہ آیت نمبر 103، اے رسول تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، صدقات و خیرات بس مساکین و فقراء کے لیے ہیں، اور ان آیات سورہ توبہ آیت نمبر 104، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے، سے مراد مستحمی صدقہ ہے۔ اسی طرح وہ آیات جن میں لفظ زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے یہ صدقہ مستحمی کو بھی محیط ہیں۔ اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ صدقے سے مراد آیت ولایت میں صدقہ مستحمی ہے،
اہل سنت کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ آئے ولایت میں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو فقہ میں واجب ہے، مگر حضرت علی کو مالی فقر کی سبب زکوٰۃ واجب شامل نہیں تھی، یا پھر زکوٰۃ واجب ادا کرنے کے لیے آپ کو نماز مؤخر کرنا پڑتی، لہٰذا یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل نہیں ہو سکتی۔ مگر گزشتہ مطالب کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اصطلاح رشد و نمو، صدقہ مستحمی یا پھر از صدقہ واجب و مستحب کے موارد میں استعمال ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ ہم شان نزول جو حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے کا علماء اہل سنت انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ رکوع کرنے والے آئے ولایت میں موجود جملہ وَهُمْ راقعون میں زیر استعمال لفظ رکوع کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، جن کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے۔ نمبر 1، رکوع سے مراد نماز پڑھنا ہے، اور یہ آیے میں وَهُمْ راقعون ایک مستقل جملہ ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے والوں کی حالت کو نہیں بیان کر رہا ہے، لفظ واو عطف کے لیے ہے، یہ واو حالیہ نہیں، اس لحاظ سے راقعون کا مطلب ہوگا نماز گزار یا نمازی، جیسے وَأَرْكُعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ سورہ بقرہ آیہ نمبر 43 میں موجود ہے۔ یہ نظریہ رد شدہ ہے، چونکہ نماز پڑھنے کا مسئلہ اور نمازی افراد کے متعلق بحث اس جملے الذین یقیمون الصلاۃ میں ذکر موجود ہے، ان کا ذکر تکرار کے ساتھ ہوتے یہ بے فائدہ ہے۔ پس رکوع کے معنی نماز پڑھنا ہرگز نہیں۔ نمبر 2، رکوع سے مراد خضوع ہے، یعنی مومنین زکوٰۃ دیتے ہیں خضوع کے ساتھ۔ یہ رکوع کا معنی فقر و فاقہ کے سبب کمر خمیدہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مومنین جن کی کمریں فقر و فاقہ کشی کے سبب جھکی ہوئی ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ احتمال بھی درست نہیں ہے، چونکہ لفظ رکوع ان مذکورہ معنی میں ہرگز استعمال نہیں ہوا، اس کا استعمال ان معنی میں مجاز ہے، اور مجاز کو ہمیشہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 2، وَهُمْ راقعون سے مراد وہ گروہ ہے جو نماز نہیں ادا کر رہے تھے مگر انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، یعنی نمازی اور تھے اور رکوع کرنے والے، اور یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے چونکہ یہ معنی آیت کے ظاہر کے مخالف ہے، یہ شان نزول متواتر کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ نمبر 4، رکوع سے مراد وہی نماز کا رکوع ہے، اور جملہ وَهُمْ راقعون نماز ادا کرنے والوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ با اصطلاح یہ جملہ حالیہ ہے، لہٰذا اس احتمال کے تحت آیت کا معنی یہ ہوگا کہ امت اسلامی کی سرپرستی اور رہبری ان افراد کے ذمے ہے جو نماز ادا کرتے ہیں اور مستحی صدقہ دیتے ہیں، وہ بھی جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ یہ احتمال آیا کہ ظہور اور شان نزول دونوں سے سازگار ہے، اس طرح یہی احتمال قابل قبول ہے۔ ولایت بالقوہ اور بالفعل، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ انما ولیکم اللہ آیہ میں ولایت کے معنی رہبر اور متصرف کے ہیں۔ اب ہم ان نکات کی طرف اشارہ کریں گے کہ خدا کی ولایت تشریعی اور تکوینی کیا مومنین کی بالفعل ولایت ہے جو انہیں ظلمت سے نکالتی ہے اور نور میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور سورہ بقرہ آیہ نمبر 257۔ اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے نور روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر اکرم بھی اپنے عصر مبارک میں زمامدار حاکم اور بالفعل متصرف تھے۔ سورہ احزاب آیہ نمبر 6 گواہی دے رہی ہے، اور سورہ احزاب آیہ نمبر 36، اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کرے تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائیں۔ یہ آیت بھی تائید کر رہی ہے، مگر الذین آمنوا جس ولایت کو حضرت علی کے لیے ثابت کر رہی ہے وہ ولایت بالفعل نہیں ہے، پس آپ کی ولایت بالقوہ تھی جو پیغمبر گرامی قدر کے ارتحال کے بعد فضیلت کی منزل کو پہنچی ہے۔ چونکہ آیا انما ولیکم اللہ کا موضوع خداوند کریم رسول پاک اور حضرت علی کے لیے ولایت خاص کو بیان کرتا ہے، حکومت ہر قسم کے اعمال اور دوسروں کے حقوق کی ذمہ داری قبول کرنا۔ اب اگر حضرت علی چوتھے مرحلے پر اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں تو اس سے مشکل قطعاً حل نہیں ہوتی، چونکہ ولایت کے تحت آپ کی ذات اقدس میں منحصر ہے، دوسرے خلفاء اس میں ہرگز شریک نہیں ہیں۔ رسول پاک نے غدیر خم کے میدان میں لوگوں سے اپنی ولایت کا اقرار لینے کے بعد فرمایا
کہ یہی ولایت بالقوا منحصر ہو رہی ہے۔ ذات مبارک حضرت علی ہیں، اور ساتھ ہی اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ چونکہ حضرت آئندہ کے لیے حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرما رہے تھے، یاد رہے کہ یہ آیا 3 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، جن کا حرف واو کے ذریعے ایک دوسرے پر عطف ہو رہا ہے، اور دوسرے اور تیسرے جملے میں لفظ ولی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ پس لفظ ولی آئے میں 3 بار استعمال ہوا ہے، پہلے اور دوسرے نمبر پر بالفعل ولی کے طور پر، اور تیسرے مرحلے میں بالقوہ ولی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ولی کا آیا ولایت میں ایک بار 3 معنی کے لیے، یا ایک بار حقیقی معنی بالفعل کے لیے اور مجازی معنی بالقوہ کے لیے استعمال ہونا محظور اور لازم آ سکتا تھا، بلکہ لفظ ولی سے 3 بار علیحدہ علیحدہ معنی میں استفادہ کیا گیا ہے۔ تیسری مرتبہ بالقوہ ولی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس استعمال پر بھی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، چونکہ ولی آیت سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار نے اسے پسندیدہ بھی قرار دے دیا، میں بھی بالقوہ ولی کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک فرزند کا تقاضا کیا تھا جو ان کے بعد ولی ہو، نہ ایسا فرزند جو ان پر بھی ولی ہو، جیسے کہ لفظ یرثنی سے سمجھا جا رہا ہے۔ اور لفظ ولی کا استعمال سورہ نساء آیت نمبر 59 پیغمبر کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرنے پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے جو بالقوہ ولی کے لیے لفظ ولی کے استعمال پر دلالت کر رہی ہے۔ پس لفظ ولی کا استعمال اس کے لیے کہ جو مستقبل میں رہبر و متصرف ہو اور حاکم و زمامدار ہوگا، قطعاً معنی نہیں ہے۔ آیے میں ولایت کی حدود، آیہ کریمہ انما ولیکم اللہ میں خداوند کریم کے لیے جو ولایت ثابت کی گئی ہے وہ ولایت تشریعی اور تکوینی کی قید سے ماورا ہے، یعنی خداوند کریم نے محبت کی بنیاد پر قانون سازی اور معاشرے میں اس کے عملی نفاذ کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، پھر تکویناً ان میں تصرف بھی کرتے ہیں، مثلا زندہ کرنا، مارنا، دخل، تصرف، قبض و بسط، رلانا، ہنسانا، بے نیاز کرنا، طاقت عطا کرنا وغیرہ تمام امور اس میں شامل ہیں۔ رسول اکرم اور حضرت علی کی ولایت بھی عام ہے، تکوینی اور تشریعی کے حدود میں مقید نہیں ہے، چونکہ آیت میں موجود وحدت سیاق داخلی یہی تقاضا کرتی کہ رسول اور علی کے پاس وہی ولایت ہے جو خدا کے پاس تھی، ورنہ تو پھر ان کی ولایت کے لیے ہمیں نئی اصطلاحات اور تعبیریں ایجاد کرنا پڑیں گی۔ رسول اکرم اور حضرت علی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کریں اور پھر ان قوانین الہی کو معاشرے میں نافذ کریں، اور پھر انہیں ولایت تکوینی بھی حاصل ہو۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ آیت انما ولیکم اللہ بیان کر رہی ہے کہ انہیں انسانوں پر ولایت تشریعی اور تکوینی حاصل ہے، مگر ولایت تکوینی صرف انسانوں کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ امام، نبی، رسول اس جہان ہستی میں حق تصرف رکھتے ہیں، ہر زمانے میں ایک ولی واللیل کے اگر بعض امور جزیات ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دلیل کا حصہ ہے۔ یہ قانون توحید کے متعلق بالاصالہ اور خلافت و امامت کے متعلق بالقبیح جاری ہوگا۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ اس عالم کا ایک رب ہے تو اس خدا کو ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وہ خدا ہوں، کہ 2 خدا ہوں، اگر ہم فرض کریں کہ 2 خدا ہوں، دونوں کی صفات عین ذات ہوں، یعنی دونوں کے لیے علم ہو، قدرت ہو، مدیریت ہو، تو یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 اگر زمین و آسمان ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ دونوں خدا حق کی بنیاد پر ہوں، یعنی دونوں حق ہوں اور دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہوں، چونکہ اس عالم کون و مکان میں صرف ایک خدا برحق ہے، بقیہ تمام موجودات معدوم میں محض ہیں۔ نفس الامر اور حقیقت میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا فضل ہے۔ پس اگر ذات حضرت حق موجود ہے تو قطعی و یقینی طور پر موجود ہے اور ایک ہے، واحد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ پیغمبر، خدا رسول کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھنا ہوگا، یعنی ایک وقت میں اس کرۂ ارض پر 2 رسول معبوث نہیں ہو سکتے ہیں۔